جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. بھائی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عمرہ شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سفر بار بار عطا فرمائے. آج کا جو عنوان ہمارا بیعت رضوان کے بارے میں بڑے جامع الفاظ میں آپ نے اس کا تعارف پیش کر دیا، لیکن میں قرآن عزیز سے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہم اہل السنہ والجماعہ کا جو معروف جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے وہ سب شانیں جو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ بھی عطا فرمائی ہیں، وہ جمع فرما دی ہیں، اور مزید بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پر ظاہر نہیں فرمائیں، وہ بھی عطا فرمائی. قرآن عزیز نے بالکل اسی سے بیعت رضوان سے ملتا جلتا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی ترقی کی جتنی مراحل ہیں وہ ساری کی ساری ان کی ابتدا ایک خواب سے ہوئی تھی. جی جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور یہاں سے معاملہ شروع ہوا بھائیوں کے حسد کا، اور پھر آپ نے غلامی کا دور اور باقی سارے معاملات گزار کر جو امتحان اور آزمائش کے مراحل تھے، حتیٰ کہ قید و بند کی صعوبتیں، وہ سب چیزیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایک خواب ہی کے ذریعے سے آپ کو مصر کی شاہی عطا فرمائی اور سلطنت عطا فرمائی. بیان ہی یہی معاملہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے اس مقام پر ظاہر ہوتا نظر آتا ہے کہ اس مسئلہ کی ابتدا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے ہی ہوئی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا جس وقت کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ شریف کی ادائیگی میں ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جس وقت اس چیز کا اظہار کیا تو فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں اور آپ اس مسئلے کی ابتدا فرمائیے. آپ ابتدا کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان ساتھ ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن یہاں فرق یہ ہے، وہاں ساری اذیتیں، تکالیف، مصائب برداشت کرنے کے بعد مصر کی سلطنت عطا ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں جو اس سے پہلے آزمائش وغیرہ ہو چکی تھی وہ اور اب کی آزمائش، یعنی یہ جو صلح حدیبیہ والا مرحلہ تھا، اس غزوہ سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے فتح مکہ کی دولت عطا فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام کو فاتحانہ شان کے ساتھ بلکہ مالکانہ شان کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر داخل فرمایا ہے. اس کا سبب یہی واقعہ بنا. ابتدا تو ایسے ہی تھی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ذی الحلیفہ شریف سے، جہاں سے آج کل مدینہ منورہ سے احباب آتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف تو احرام باندھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اور چند اصحاب نے یہاں سے احرام باندھا. کچھ قبائل ساتھ ملتے آئے، لیکن اس سے پہلے جیسے آپ نے بیان کیا کہ اہل مکہ کو یہ خبر ہو گئی کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے بھی جمعیت کی اور قبائل کو جمع کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کو اور آپ کے اصحاب کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حکمت عملی کے ساتھ راہ تبدیل فرما کے جس وقت مقام حدیبیہ پر پہنچے تو جناب خالد بن ولید غالباً ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو 200 افراد کا لشکر دے کر بھیجا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ریکی کریں اور ساتھ ساتھ معلوم کریں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے. وہ سب چیزیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا صرف ظاہر دیکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے، وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ حقائق دیکھتی ہے. حقائق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس کے نتائج کس بات پر منتج ہوں گے، اس کے پیچھے پردے میں کیا ہے، جی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اثر کہاں تک ظاہر ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب چیزیں واضح ہوتی ہیں. حالانکہ یہ بات معلوم تھی، یہ بات معلوم ہونے کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں داخلہ ہو نہیں سکتا. اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ سرکار تو عمرہ شریف کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو عمرہ شریف کے اندر قربانی تو ہوتی نہیں، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ساتھ لیے ہیں وہ کس وجہ سے لیے تھے؟ عمرہ شریف کے لیے قربانی تو ضروری نہیں، وہ جانور ذبح کرنا تو ضروری نہیں ہوتا، لیکن جانور ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے لے کر نکلے. اچھا، یہ اس بات کی حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہاں داخلہ ہو نہیں سکتا. اب احرام چونکہ باندھ لیا ہے تو احرام باندھنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے بندہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے. اگر بیت اللہ شریف میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، محاصرہ کر دیا گیا، اس کا احصار کیا گیا، وہ داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام کھولے گا تو شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بطور ضمانت کی ادا کرے گا. اچھا،
فدیہ جس کو فدیہ کے کہتے طور پہ ہیں، ادا کرے گا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جانور وہاں سے لے کر تشریف لا رہے ہیں، اور جو کہ حدیبیہ یہ کا بڑا مقام جو ہے، زبردست آپ نے آرگومنٹ دیا ہے حدیبیہ کہ کا یہ مقام، جو لائے ہیں جانور ساتھ وہ تو اس لیے لائے جس طرح کسی سے کوئی غلطی ہو جائے احرام باندھنے کے بعد تو اس کو فدیہ دینا پڑتا ہے اس کو دم حصار کہتے ہیں، اور باقاعدہ اس پر مسائل ائمہ کرام علیہم الرضوان نے وہ لکھے ہیں سارے کے سارے، اس پر پورا ایک باب ہے، چیپٹر ہے حج کے اندر۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور وہاں سے لے کر چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے وہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے اس کا نتیجہ ابھی اس کے بعد ظاہر ہونے والا ہے، لیکن بنیاد یہی ہے، آنا ضرور ہے یہاں پر۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آ کر یہاں تشریف فرما ہوئے، جس وقت سفارت کا معاملہ سارا چلا، تو یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی، چونکہ سرکار نے بھیجا تھا کہ آپ جا کر بات کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم صرف طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں عین اسی مرحلے میں جس وقت وہاں سفارت کی اور نیابت کی جو آپ ساری ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، یہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک جملہ کہہ دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ ہمیں اجازت مل جائے، اور وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ اور اسی لمحے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی ہے، حضور دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ عثمان ایسا کبھی نہیں کر سکتا، وہ میرے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ اچھا جی، کہ کوئی بات ہمیں سمجھ نہ بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم نے اپنی عقل کو نہیں وہاں پہ استعمال کرنا، ہم نے عقل کو سرنڈر کرنا ہے۔ عقل قرباں کن بپیش بپیش مصطفیٰ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں قبلہ کاظمی صاحب کی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ ہمارے ہاں کچھ بیعت رضوان کے بارے میں کچھ تحریف بھی ہوئی ہیں ان واقعات میں۔ مثلا ایک واقعہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بیعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے صیغہ ماضی کے ساتھ اس پر رضا کا اعلان فرما دیا کہ میری طرف سے ان کے لیے رضا ہے۔ اب یہاں تعریف یہ کی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ رضا وقتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس لیے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس وقت تک مومن تھے، مسلمان تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رضا کا اعلان کیا ہے۔ لیکن جب ان کی طرف سے ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات آئی ہے تو لہٰذا اب یہ آیہ مبارکہ ان کے لیے کوئی شان نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے، اور وہ رضا بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف منسوخ ہو گئی۔ ایک عرض یہ ضرور کروں گا اس کے بارے میں، یہ رب العالمین جل وعلا کی مراد میں تحریف ہے، اس لیے کہ اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جس وقت کلام فرماتا ہے تو وہ کلام وقتی نہیں ہوتا، بلکہ وہ قیامت تک آنے والی۔ اس نعوذ لیے باللہ اس سے اگر وہ بات جو اعتراض کرتے ہیں اس سے تو پھر یہ بھی آئے گا کہ رب کو کل کا نہیں پتا، جیسے وہ ایک حکومت کی وزیر نے کہا تھا اللہ تعالیٰ بھی تجربوں سے سیکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ جی 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 ہاں یہ جی جی بالکل ہوا، بالکل یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا کلام وقتی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ دستور جو ہے یہ دستور قیامت تک چلنا ہے، اس کے علاوہ اللہ نے اب کوئی نیا کلام نازل نہیں فرمانا۔ تو رب العالمین جل وعلا جس وقت کلام فرماتا ہے تو قیامت تک آنے والے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے پیش علم ہیں، لا ریب۔ ایک بات۔ دوسرا، صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس طرح مثال کے ماضی سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے تحقق میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہاں ماضی کے ساتھ رضا کا اعلان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے ان کے لیے رضا ایسے پکی ہو گئی ہے جیسے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی واقعہ پکا ہو جاتا ہے، اس کے واقع ہونے میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ اب اس لیے ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں گا، اگر ان اصحاب میں سے جو بیعت کر رہے تھے ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہوتا جس نے مستقبل میں خلاف ایمان، خلاف رضا الہی کوئی کام کرنا تھا تو نبی علیہ السلام ضرور اس کے بارے میں وضاحت فرماتے، اور میں اس کی مثال کر دیتا ہوں، اللہ فرماتا، میں اس کی دلیل عرض کر دیتا ہوں، سب کو میں اس کی دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو حدیث پاک پڑھی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیعت کرنے والوں میں سے جن لوگوں نے آج یہاں بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاصابہ میں ایک روایت لائے ہیں، وہاں لفظ یہ ہیں، نام بھی لوں گا اس بندے کا، سرکار نے بھی نام لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیعت رضوان کرنے والوں میں سے کوئی بندہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا سوائے ایک کے۔ جب اس کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے تو یہاں یہ ایک بندہ بیعت کرنے والوں میں شامل ضرور تھا لیکن اس رضا کا حقدار نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان سب کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، وہ تھا ذوالخویسرہ تمیمی۔ جد ابن قیس اپنی جگہ رہ گیا، اس کی منافقت تو واضح ہو گئی نا جی، لیکن اس کا جرم ابھی واضح نہیں ہوا تھا، ذوالخویسرہ تمیمی کا خوارج میں سے تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مال غنیمت کی تقسیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا رسول اللہ یا محمد کہہ کر یہ لفظ کہا تھا کہ حضور
انصاف فرمائیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے لیے ہلاکت کا سامان کرے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ بیعت رضوان میں شامل تھا، لیکن نبی علیہ السلام ایک کا لفظ بول کر حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ایک کے علاوہ باقی سارے جنتی ہیں جو بیعت کرنے والے۔ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ جی قاری صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو بعض نا میری سہیلی ہے وہ مجھے، میں نے کہا نا کہ میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں عمرے پہ، تو حج کے لیے بھی گئی، تو تب بھی میں نے اس سے ملنے گئی تو کہتی ہے لے اوتھے کی رکھیا ہویا ہے تہاڈا، تسی ایتھے رہ کے بھی اللہ نو یاد کر لو، وہ فلان ہے، ایویں پیسے تسی ضائع کرن چلے جاندے ہو۔ کیا یہ اسلام میں منع نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے گھر سے روکنا؟ ابھی پوچھتے ہیں، آپ نے سوال سمجھ لیا۔ ایک خاتون اس طرح کے بدبخت ہیں، ہمارے بھی ایک محکمہ انصاف میں بہت بڑے عہدے پہ ایک شخص رہا، تو وہ رعونت سے کہا کرتا تھا کہ میں مکے جانا، میں تو نہیں مدینے جاتا، تو مجھے بعض ججز نے پوچھا کہ یہ کہتا ہے، میں نے کہا اس کو اجازت نہیں وہاں سے ملتی۔ جیسے وہ کون ہے جی جس کو اجازت نہیں ملے گی مدینہ میں جانے کی قرب قیامت میں؟ دجال کو۔ تو جو دجالی لوگ ہوتے ہیں ان کو مدینہ شریف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ایسے ہی گزارش ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں جا بجا کفار کا یہی منصب بیان کیا ہے اور ان کی یہی کام بیان کیے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں۔ اور رب العالمین جل وعلا نے، یہ تو قرآن عزیز کا حکم ہے، یہ تو قرآن عزیز کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، یہ تو فرض ہے، جن پر جو صاحب استطاعت ہیں نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن یہ روکنے والا اپنے گناہ کی سزا قرار پائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا انہیں بلانے والا، دعوت دینے والا ہے۔ پھر یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے، ایمان کی بنیادوں میں سے ہیں۔ اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، یہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو روکنے والا ہے، مطلب یہ کہ وہ انہیں اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا جو ہے وہ روک رہا ہے، ہماری نظر میں ایسا بندہ وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے مشکوک ہے۔ جی صاحب دو تین باتیں اشارات کی صورت میں عرض کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی شان و عظمتوں کا اظہار جو ہے وہ اس مرحلے پر بھی ہوتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے، اور لوگوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا تو نبی علیہ السلام بیان نہ فرما دیتے۔ صحابہ کی تسلی کے لیے عثمان زندہ ہے۔ میں عرض کروں گا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بلند کر کے یہ کہنا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں، بیعت مردہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوا کرتی، زندہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک۔ دوسری گزارش، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی کا جاری ہونا۔ ایک بڑا جملہ، کیا فخر عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست پانی جاری نہیں کر سکتے تھے؟ پیالے میں ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ادب مع اللہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایسا کیا، اس لیے کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی جاری کرتے، تصرف کرتے، تو یہ ایجاد کے معنی میں ہوتا، اور ایجاد لائق الوہیت ہے، یعنی کسی شے کو ایجاد کرنا، نئے سرے سے پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی شان ہے۔ اگرچہ یہ تصرف رب العالمین جل وعلا نے بندہ خاص ہونے کے ناطے حضور کو عطا فرمایا ہے، لیکن حضور پھر بھی اللہ کے ادب کا لحاظ فرماتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔